محترم ناظرین، اللہ کا ڈر اور خوف اگر دل کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر انسان کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے اور نیکی کے راستے پر چلنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ قانون کے ڈر سے، پولیس کے ڈر سے ایک انسان وقتی طور کے لیے گناہوں سے بچ سکتا ہے، لیکن رات کی تاریکی میں یا جنگل کی تنہائی میں، کسی سناٹے میں اگر کوئی انسان گناہوں سے بچتا ہے، وہ اس لیے کہ ان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ جب یہ ڈر پیدا ہو جائے تو شہر کی آبادی ہو یا جنگل کی تنہائی ہو، دن کی روشنی ہو یا رات کی تاریکی ہو، ایک انسان گناہوں کی طرف قدم اٹھانے سے وہ ڈرتا ہے۔ اور جو انسان اللہ سے ڈر کی وجہ سے گناہوں سے بچ جائے، ایسے لوگوں کا مقام اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں جن لوگوں کو جگہ نصیب ہوگی، جن خوش نصیب بندوں کو جگہ نصیب ہوگی، ان میں ایک وہ بندہ بھی ہوگا جن کو ایک حسین و جمیل عورت گناہ کے لیے دعوت دے اور وہ انسان یہ کہہ دے انی اخاف اللہ، میں اللہ کے ڈر کی وجہ سے یہ کام نہیں کر سکتا۔ ایسے خوش نصیب انسان کو بھی عرش الہی کے سائے میں جگہ ملے گی۔ میں آپ کو اللہ کے ڈر اور خوف پر ایک انتہائی دلچسپ اور سبق آموز واقعہ سناتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے۔ ایک خلیفہ اپنے بیوی کو عجیب و غریب طرح سے طلاق دیتا ہے۔ رات کے وقت بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور وہ بادشاہ مستی کے موڈ میں اپنی بیوی سے پوچھتا ہے کہ میری شکل تمہیں کیسی لگی؟ بیوی ہنسی مذاق کے موڈ میں بول دی کہ تمہاری شکل جہنمی جیسے لگتی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ بادشاہ کو غصہ آیا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا اگر میں جہنمی ہوں تو تمہیں 3 طلاق۔ اتنا سننا تھا کہ بیوی رونے لگی، چلانے لگی اور تھوڑی دور کے بعد بادشاہ کو بھی غلطی کا احساس ہوا۔ اب جیسے ہی صبح ہوئی، اپنے علاقے کے تمام مفتیان کرام کو دربار میں بلایا اور بادشاہ نے وضاحت دی کہ میں نے ایسے ایسے کیا ہے، کیا اس طریقے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ تو باری باری ہر ایک نے یہی کہا کہ جی طلاق ہو گئی، اب ملکہ عالیہ آپ کی بیوی نہیں رہی۔ کنارے میں ایک نوجوان مفتی خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ بادشاہ نے اس سے سوال کیا تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نوجوان مفتی نے کہا کہ طلاق واقع نہیں ہوئی، وہ اب بھی آپ کی بیوی ہے، اس لیے کہ آپ نے طلاق کو مشروط کیا تھا اس شرط پر کہ اگر آپ جہنمی ہیں تو اس کو 3 طلاق، لیکن ابھی تک یہ طے نہیں ہوئی کہ آپ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ اگر کوئی انسان آپ کو جنتی ہونے کی گارنٹی دے دے تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یہ سن کر بادشاہ جوش میں بولا کون ہے جو مجھے دنیا کے اندر جنتی ہونے کا گارنٹی دے گا؟ یہ سن کر کے تمام مفتیان کرام سب نیچے کر لیے۔ یہ نوجوان مفتی بولا کہ میں آپ کو جنتی ہونے کی گارنٹی دے سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے میں آپ سے ایک سوال کروں گا، اگر جواب آپ کا ہاں میں ہو تو پھر آپ کو میں جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دوں گا۔ اس مفتی صاحب نے اس بادشاہ سے ایک سوال کیا، آپ یہ بتائیے کیا زندگی میں کبھی ایسا موقع آیا کہ گناہ کرنے پر آپ کو طاقت ہو لیکن صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے آپ گناہوں سے بچ گئے ہوں؟ یہ سننے کے بعد بادشاہ سر اٹھا کر کے بولا ہاں میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک مرتبہ میں خوابگاہ میں آرام کے لیے گیا، وہاں پر ایک نوکرانی صفائی کر رہی تھی، بہت خوبصورت تھی، جسے دیکھ کر کے میری نیت بدل گئی۔ میرے دل کے اندر غلط خیال پیدا ہوا، میں نے دروازے بند کر دیے اور غلط ارادے سے میں نے قدم آگے بڑھایا تو وہ نوکرانی کہنے لگی بادشاہ سلامت، اللہ سے ڈریے، اس کی طاقت آپ سے زیادہ مضبوط ہے۔ اتنا سننا تھا کہ میرے اوپر اللہ کا خوف طاری ہو گیا۔ اگرچہ میں بادشاہ تھا، میں گناہ کر سکتا تھا، میرے کمرے میں وہ لڑکی تھی، میں نے دروازے بھی بند کر دیے تھے، اگر میں گناہ کرتا تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں روک سکتی، لیکن اللہ کا ڈر اور خوف ایسا طاری ہو گیا کہ میں نے دروازہ کھول کر اس باندی کو جانے کی اجازت دی اور میں اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیا۔ یہ سن کر مفتی صاحب مسکرا کر کے بولے کہ آپ
کو میں جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے ڈر سے اپنے آپ کو روک کے رکھا، یعنی نفسانی خواہشات کی پیروی سے بچایا اللہ کے ڈر کی وجہ سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ مفتی صاحب نے کہا دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے، اب اللہ کے ڈر کی وجہ سے اگر جس نے گناہوں سے روک لیا تو وہ جنتی ہے، تو میں آپ کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں۔ اب آپ کی بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوئی، آپ ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جس جنت کی تلاش میں دن رات لگے رہتے ہیں وہ جنت ہمارے قریب ہے، بس کام یہ کرنا ہے کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، نیکی کے راستے پر لگا دینا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا خوف نصیب فرمائے۔